السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فرانس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس واقعے نے دنیا کے ہر ایک مسلمان کے دل کو چاک کر رکھ دیا ہے، دنیا کے ہر ایک مسلمان کے سینے کو چھلنی کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ اسلام میں پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اسلام میں ایسے واقعات 1400 سال سے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے ٹوٹے ہوئے دل سے دعا ہے، اللہ ان دشمنوں کو نیست و نابود کرے، ان کو ہلاک و برباد کرے، ان کا نام و نشان مٹا دے، اور یقیناً مٹائے گا اللہ، کیونکہ ہماری بصارت اور ہماری بصیرت ایسے واقعات کی شاہد ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے واقعات کے تحت کئی آیتیں بھی اتاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر میں فرمایا، ان شانئک ھو الابتر۔ اسی طریقے سے جب ابو لہب کی بیوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب وتب اتاری۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے بھی اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ جو بھی مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتا ہے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، قرآن کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ اسے ہلاک و برباد کر رکھ دیتا ہے۔ اور وہ بدبخت کہتا ہے کہ فرانس میں سب آزاد ہیں، لہذا آزادی کے تحت جو شخص جو چاہے وہ لکھ سکتا ہے۔ تو کم بخت، تجھے کیوں مرچی لگیں جب ایک دوسرے ملک کے صدر نے جب تجھے پاگل کہا، تجھے دیوانہ کہا، تجھے مجنوں کہا، تیرا دماغ خراب کہا، تو تو نے فوراً وہاں سے اپنے سفیر کو بلا لیا اور کہتا ہے آزاد ہیں۔ تجھے اپنی عزت کی اتنی پرواہ ہے، لیکن میرے آقا جن کے ذکر کو اللہ نے بلند فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند فرما دیا، تو ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کے خلاف زبان کھولتا ہے۔ رہی بات مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی، تو یاد رکھ، مسلمان کا دین وہ دین ہے کہ جس کی حفاظت کوئی انسان نہیں کر رہا، کوئی فرشتے نہیں کر رہے، بلکہ خود خالق کائنات کر رہا ہے، خود اللہ اس دین کی حفاظت کر رہا ہے، اس قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ تم جتنا تراشو گے یہ اتنا سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ تم جتنا اسے کاٹنے کی کوشش کرو گے یہ اتنا ہی ہرا ہوتا چلا جائے گا، تم جتنا اسے دبانے کی کوشش کرو گے یہ اتنا ہی ابھرتا چلا جائے گا۔ اب ہم مسلمانوں کا کیا فریضہ بنتا ہے کہ ہم مسلمان کیا کریں جس سے ہمارا نام ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم جس دیش میں رہ رہے ہیں وہ ایک سیکولرزم دیش ہے۔ اب اس دیش کے قانون کی پاسداری کرنا، اس دیش کے قانون کو ماننا، یہ بھی ہمارا اور ہر ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ تو ایسے وقت میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اب ہم وہ کریں جتنی ہماری طاقت ہے، جتنی ہماری استطاعت ہے۔ ہماری استطاعت یہ ہے کہ ہم فرانس کے سارے پروڈکٹ کو، جتنے بھی اس کے پروڈکٹ بنتے ہیں، ان سب کو بالکل استعمال نہ کریں۔ اور ساری دنیا کے مسلمان اس چیز پر متفق ہیں، ساری دنیا کے علماء اس چیز پر متفق ہیں، فرانس کے پروڈکٹ کو بالکل بائیکاٹ کر دو۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ وہی بائیکاٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یاد رکھیے، جب ہم کسی ایک چھوٹی سی دکان سے 1 روپے کی چیز بھی اگر خریدتے ہیں تو اس کا فائدہ اس دکاندار سے لے کر اور کمپنی تک، اور جس دیش میں وہ کمپنی ہے اس دیش کی حکومت تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اب اگر وہ چیز نہ خریدیں تو یاد رکھیے اس کا نقصان بھی اسی طریقے سے اس حکومت کو پہنچے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس وقت تمام فرانسی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیں اور اس کو یہ سبق سکھائیں کہ دیکھ،
اگر تو مسلمان کے جذبات سے کھیلے گا تو مسلمان تجھے نقصان ضرور پہنچائے گا، کیونکہ ہمارے لیے ہماری عزت، ہمارے ماں باپ کی عزت اتنی اہم نہیں ہے جتنی اہم ہمارے لیے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے۔ ارے آقا کی جوتی پر ہمارے ماں باپ، ہماری آل و اولاد اور ہم سب قربان ہونے کو تیار ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فرانس کے تمام پروڈکٹ کا فل طریقے سے بالکل بائیکاٹ کر دیں، ایک بھی پروڈکٹ اس کا نہ خریدیں۔ انڈیا میں سب سے زیادہ چلنے والا اس کا پروڈکٹ ہے گارنیئر، جو کہ آئل بھی بناتی ہے، شیمپو بھی بناتی ہے، اسی طریقے سے دوائیاں بھی بناتی ہے۔ کمپنی یہ فرانس کی ہے، تو گارنیئر کی کوئی بھی چیز استعمال نہ کریں۔ جب بھی کوئی چیز خریدیں تو دیکھ لیں یہ کون سی کمپنی کی ہے اور یہ کمپنی کہاں کی ہے۔ اگر فرانس کی کمپنی ہے تو اس کو ہرگز نہ خریدیں۔ یہ آج کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت مسلمان کے دل میں ہے اس کا تقاضا ہے۔ اس لیے میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو اتنا پھیلا دیجئے کہ ہر ایک مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ ہمیں فرانسی پروڈکٹ استعمال نہیں کرنا۔ جس نے ہمارے نبی کے، ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، ایسے دیش کا پروڈکٹ ہے، ہمیں اسے استعمال نہیں کرنا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔